اس کی محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ یہ 2 مہینے جو مجالس ہیں آپ کے جوانوں کے سافٹ ویئر امام حسین اپڈیٹ کرتے ہیں، جو وائرسز جوان نسلوں کے صحنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ، قال جعفر الصادق، قال علی بن ابی طالب، یہ فرام اہل بیت سن کے ان کی صفائی کی جاتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ ایک واقعہ کروایا جاتا ہے، پھر ایک شدید ریئیکشن آتا ہے سوسائٹی سے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن بیج تو ہوتی ہے نا، جڑ تو ڈال دی، اس نے بات کر دی، بات لوگوں کے ذہنوں تک آئی۔ اب یہ ذہن اگر اس کا ہادی، اس کی عقل صحیح نہیں ہے تو اس ذہن کو ہر بندہ جب غلط پانی دے گا اس کی فصل کو کیا کر دے گا، خراب کر دے گا۔ پھر انہوں نے ہالی ووڈ میں for the first time حضرت عیسیٰ جیسس کے خلاف فلم بنائی۔ اتنے لوگ سینما میں گئے، کلیسا کے پادریوں نے جلوس نکالے آپ نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں ہر جوان کو کہتا ہوں آج اگر شیطان کا کوئی نبی ہے تو وہ سینما ہے۔ اللہ کے بھی نبی ہیں، شیطان کے بھی نبی ہیں، اللہ کے بھی رسول ہیں، شیطان کے بھی رسول ہیں۔ اس وقت شیطان کا سب سے بڑا رسول اگر نبی، اس کی خبر دینے والا اگر کوئی بندہ ہے یہ میڈیا ہے۔ مطلب اس سے یہ کیا جاتا ہے، میڈیا اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہو، لیکن 99% جو میڈیا کا یوز ہے، سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، فلم انڈسٹری کی صورت میں اس کو شیطان کے نمائندگان ہیں۔ شہوت اپنے عروج پر، غضب اپنے عروج پر، غصہ اپنے عروج پر، یہ ساری فلموں میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف فلم بنائی، جس فلم میں حضرت عیسیٰ سے العیاذ باللہ ایک بدکار تھی اور دکھایا حضرت عیسیٰ نہ کفر نہ ہو، اس کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہے۔ کرسچن سوسائٹی میں یہ فلم رہی ہے۔ آج میں بولوں گا حضرت رسول کے خلاف اگر کوئی مووی بنائی جائے اور مسلم سوسائٹی میں چلائی جائے، اس کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں، تصور بھی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ کر آپ کے ذہن میں تصور نہیں ہے تو کیا وہ تصور بنا نہیں سکتا؟ وہ کہتا ہے تصور بنانے میں کیا یوسوس فی صدور الناس، کئی ایسے کام ہیں آپ کرتے نہیں ہو پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں آپ کرتے نہیں ہو پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی اس کو ظاہر کرنے کی۔ اس کا کام ہے لوگوں کے ذہنوں میں پڑے ہوئے وسوسوں کو سینما کی چادر پر، سینما کے پردے پہ لائے۔ جو آپ سوچتے ہو نا گندا، وہ گندا وہ دکھاتا ہے۔ جو خرافات آپ کے ذہن میں، وہ خرافات پر دکھاتا ہے۔ تھوڑا سا ریئیکشن آیا، پھر دوسری فلم بنائی، پھر حضرت سلیمان کے خلاف، پھر حضرت داؤد کے خلاف۔ اتنی غلاظت انبیاء اللہ کے خلاف، توریت میں تو پہلے غلاظت بھری ہوئی ہے نا، حضرت داؤد حضرت سلیمان کے خلاف، کہ داؤد نے اللہ کے ساتھ کشتی کی، سلیمان علیہ باللہ کسی لڑکی پہ علیہ باللہ عاشق ہو گئے، سپاہی تھا اس سپاہی کو مروا دیا۔ پوری نسل انبیاء کو خراب کرنے کی کوشش کری گئی۔ ہر معاشرے میں علماء کا احترام ہوتا ہے، یہ آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیں۔ جب معاشرے علماء کی بے عزتی، بے وقاری، بے احترامی کروائی جاتی ہے، یا بعض اوقات بڑے سلجھے ہوئے لوگ یہ کام کرتے ہیں جس سے شیعہ قوم کو پاکستان میں بڑا نقصان ہوا، اس ٹاپک میں 8-9 مروں کو بات کروں گا۔ جب عزت معاشرے میں عالم کی ختم ہو جاتی ہے، دین کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پادریوں کے خلاف فلمیں بنائی گئی، کلیساؤں کے خلاف فلمیں بنائی گئی۔ آج آپ ویسٹرن کلچر میں جائیں، بائبل کا کوئی احترام نہیں، کلیسا کا کوئی احترام نہیں، پادریوں کا کوئی احترام نہیں، کیونکہ انہوں نے دکھا دکھا کر لوگوں کے اندر سے ایک قبیح فعل کو نارملائز کر دیا کہ فرمایا آخری زمانے میں قبیح کو کبھی نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ کے سامنے کوئی مثلا خدا نخواستہ گالی دے، آپ پہلی بار بہت برا مانیں گے، دوبارہ گالی دے گا، تیسری بار گالی دے گا، 4 5 6 7 8 بار کے لیے وہ معاملہ نارمل ہو جائے گا۔ پہلی بار آپ کا بچہ آپ کے سامنے سگریٹ بھی آپ کو برا لگے گا، لیکن 10 بار اگر یہ کام کرے، فور دا فرسٹ ٹائم اگر کوئی خاتون ٹی وی پر آئے اور دوپٹہ نہ پہنے یا کچھ لباس گندا پہنے، آپ کو برا لگے گا۔ بھئی پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی مووی میں ایسا گانا آ گیا، برا لگے گا۔ 1 بار دکھائیں گے، 2 بار دکھائیں گے، 3 بار دکھائیں گے، 4 بار دکھائیں گے، اب نارملائز ہو جائے گا۔ پہلے ایک آدمی
آدمی کراچی مرتا تھا، ایک آدمی پھر دو، پھر تین، پھر سات، پھر ایک، نو لوگ ڈیلی مر رہے تھے. اور کراچی والا لاہور جاتا، لاہور والے آپ کے شہر میں ڈیلی 9 لوگ مرے. ہم نے کون سی بڑی بات ہے، ہمارے لیے تو روٹی بن گئی. اتنا معاشرے میں برائی کو انجام دو کہ برائی برائی نہ لگے، کبھی کبھی نہ لگے، کبھی کو نارملائز ہونا. تبھی سختی سے منع کیا گیا. تم نے کسی کا لکھا بھی ہے نقل نہ کرو. نقل کرنے سے برائی عام تھی. کرتے ہوئے کسی کو شراب پیتے ہوئے کسی کو کاری کرتے ہوئے دیکھا، نقل نہ کرو کہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. خدا تیرے گناہوں کو چھپاتا ہے، تو بندوں کے گناہوں کو چھپا. وہ ستار العیوب ہے، تو ستار بنا. اب انہی ٹیکنیکس میں سے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ مسلمانوں کے شعائر کی احترام کی جائے. ان کو بھی پتا ہے مسلمان جلوس نکالیں گے، چلو 4 جلوس 5 جلوس. حکمرانوں میں تو ویسے ہی غیر کا ٹیکہ ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ کریں گے نہیں. 4 تبلیغی جماعتیں، 4 دیندار لوگ جلوس نکالیں گے، پھر اپنے آفیسز مشغول ہو جائیں گے. پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا خدا کا کوئی کارٹون بنائے، بہترانی کہ رسول کرام 2 بار بنایا، 3 بنایا، 4 بار بنایا. اب آخر کیا ہوتا جائے گا؟ نارمل ہو جائے گا. بچوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہن میں آئے گا اچھا رسول کا کارٹون بنانا مقدس پرور. 2 بار اس کتاب کو جلائیں گے، 3 بار اس کتاب کو جلائیں گے. جب یہ کام بار بار ریپیٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کی نسلوں کے ذہنوں میں کتاب کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. بھئی کتاب کتاب ہے، کتاب کتاب کی طرح جل گئی تو کیا ہوگا؟ اور اسی زائنسٹ لوبی نے مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ بنایا جو مقدسات کی توہین کرتا تھا. ایک ہی جڑ، ایک ہی رگ ہے. جس طرح کرسچنز میں پروٹیسٹنٹ کو بنایا گیا، کیتھولک تھے پروٹیسٹنٹ ہو گئے سارے، اکثریت پروٹیسٹنٹ کی ہے. پروٹیسٹ اگینسٹ دا لا آف دا گاڈ، اللہ کے قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرو. یہ فیمنسٹ عورتیں یا فیمنزم کے ماننے والے جو روڈوں پہ نکلتے ہیں، دراصل یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کے قوانین